وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ تمہیں اب کچھ کرو یا رسول اللہ تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد ہے اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد ہے عطا کر دو ہمیں اپنی محبت یا رسول اللہ عطا کر دو ہمیں اپنی محبت یا رسول اللہ. اور جمعۃ المبارک کے یہ مقدس لمحات ہیں اور آج کے دور میں فتنے بھی بہت زیادہ پھیلتے جا رہے ہیں، تو ان مقدس لمحات میں مل کے سارے یہ دعا کریں کہ میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں بقیع پاک میں بن جائے مدفن یا رسول اللہ بقیع پاک میں بن جائے مدفن یا رسول اللہ
اللہ تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آج ہم جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع ہونا اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے اور نماز جمعہ کی ادائیگی کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ قرآن مجید کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا قرآن وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک وصف بیان کیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید ایسی شان والی عظمت والی کتاب ہے کہ جس کتاب کے اندر کسی قسم کے شک کی گنجائش ہی نہیں، کیونکہ شک اس چیز کے اندر ہوتا ہے جس کی حقانیت کے اوپر کوئی دلیل نہ ہو، جبکہ قرآن مجید اپنی حقانیت کے اوپر ایسی دلیلیں رکھتا ہے جو ہر انسان کو اس بات کے اوپر یقین کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ یہ قرآن حق ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ جیسے کسی اندھے کا سورج کا انکار کرنے سے سورج کا وجود مشکوک نہیں ہوتا، اسی طرح اگر کوئی بے عقل قرآن کا انکار کرے تو اس کے انکار کرنے کی وجہ سے قرآن کی شان کے اوپر کوئی فرق آ سکتا نہیں۔ تو قرآن مجید ایسی عظمت والی ایسی شان والی کتاب ہے کہ جس کتاب کے اندر کسی قسم کے شک کی گنجائش ہی نہیں۔ آپ علماء کرام سے قرآن مجید فرقان حمید کی شان کے حوالے سے گفتگو کو سماعت کرتے رہتے ہیں، لیکن آج ایک انتہائی
اہم ٹاپک اس کے اوپر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ ہماری آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے قرآن کے حقوق۔ قرآن مجید فرقان حمید کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کے اوپر ایمان لایا جائے۔ قرآن کے اوپر ایمان رکھنا یہ قرآن کا پہلا حق ہے۔ اب قرآن پر ایمان لانے سے مراد ہے کیا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک قرآن کا ایک ایک حرف، قرآن کا ایک ایک لفظ، قرآن کا ایک ایک جملہ حق ہے، سچ ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک جملہ حق ہے، سچ ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ قرآن میں ایک حرف کی بھی کمی بیشی کی گنجائش نہیں۔ جو بندہ قرآن کے ایک حرف میں بھی کمی بیشی کا قائل ہے اس کے اوپر حکم کفر ہے۔ تو قرآن مجید کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کے اوپر ایمان رکھا جائے کہ یہ میرے رب کی کتاب ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے خود لیا ہے، اس کا ایک ایک حرف سچا ہے، اس کا ایک ایک جملہ برحق ہے۔ یہ قرآن کے اوپر ایمان لانے کا مفہوم ہے۔ تو سب سے پہلا حق کیا ہے؟ قرآن کے اوپر ایمان لانا، یہ قرآن کا پہلا حق ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا دوسرا حق سماعت فرمائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا دوسرا حق یہ ہے قرآن سے محبت کرنا اور دل و جان سے قرآن کی تعظیم کرنا۔ ذرا محبت سے کہیں نا آپ بھی، قرآن سے محبت کرنا اور دل و جان سے قرآن کی تعظیم کرنا یہ قرآن کا دوسرا حق ہے۔ سامعین کرام، قرآن سے محبت کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ قرآن سے محبت کرنا یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے حضور قرآن سے بڑی شدید محبت فرماتے تھے، چنانچہ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے، ایک روز میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ کسی نے آ کر بتایا کہ باہر کوئی بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ جب یہ بتایا کہ کوئی باہر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے حضور اٹھے،
اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور دیر تک میرے حضور قرآن کی تلاوت کو سنتے رہے. امام الانبیاء ہے. جب بتایا گیا کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کوئی بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی خوبصورت انداز سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تو میرے حضور اپنے گھر سے اٹھے، باہر تشریف لائے اور دیر تک قرآن کی تلاوت کو سنتے رہے. یہ ہے قرآن سے محبت کا عالم. پھر کیا ہوا؟ کافی دیر تک میرے حضور نے قرآن کی تلاوت کو سنا، پھر واپس اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور فرمایا یہ ابو حذیفہ کا غلام سالم ہے. تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسا شخص پیدا فرمایا. دیکھیں میرے حضور قرآن کی تلاوت کرنے والے کی تعریف کر رہے ہیں اور قرآن سے محبت کا عالم دیکھیں. اور ہمارے ہاں افسوس کی بات یہ ہے، ختم پاک ہوتا ہے، تلاوت ہوئی، نعت شریف ہوئی، بیان ہوا، لیکن جب ہم قرآن کی تلاوت کا وقت آتا ہے تو پھر ہمارا انداز کیسا ہوتا ہے؟ وہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ لانا شروع کر دیتے ہیں، تلاوت جاری ہے، وہ پیسے پھینکنے شروع کر دیتے ہیں. اب جو لوگ نیچے بیٹھے ہیں ان کی توجہ بھی اب ان لوگوں کی طرف ہو جاتی ہے. لہٰذا اس کمی کو دور کرنے کی حاجت ہے. جب بھی قرآن کی تلاوت شروع ہونے لگے تمام کام کو موقوف کر کے توجہ کے ساتھ قرآن کی تلاوت کو سننا چاہیے، قرآن سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے. تب آپ نے حدیث پاک کی روشنی میں سماعت کیا کہ حضور علیہ السلام کو قرآن سے کتنی محبت ہے. اب یہ والی حکایت جب آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا انتقال ہو گیا. وفات کے بعد کسی نے آپ کو خواب کے اندر دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ آپ فرمانے لگے ایک مرتبہ مجھے کسی نے دعوت کے اوپر بلایا، میں کسی کا مہمان بنا. جب میں اس گھر میں گیا تو مجھے رات وہاں پر ہی گزارنا پڑی. جس کمرے میں مجھے ٹھہرایا گیا وہاں طاق میں قدموں کی جانب ایک قرآن مجید رکھا ہوا تھا. میں نے سوچا کہ قرآن مجید کو باہر بھجوا دیتا ہوں. پھر خیال آیا کہ اپنے آرام کی خاطر میں قرآن کو کیوں باہر بھجواؤں. کہتے ہیں یہ سوچ کر میں نے پوری رات بیٹھ کر گزار دی، پوری رات بیٹھ کر گزار دی. قرآن مجید کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے. الحمدللہ عز وجل بعد از وفات اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعظیم کرنے کی برکت سے میری مغفرت فرما دی. یہ کیا کیا؟ قرآن کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے، پوری رات بیٹھ کر گزار دی، قرآن کی تعظیم کی، قرآن سے محبت کا اظہار کیا. تو یہی عمل کام آ گیا
اور اللہ تبارک و تعالی نے میری مغفرت فرما دی. یہ ہیں ہمارے اسلاف. اور الحمدللہ گاؤں دیہات کے اندر بھی اس چیز کا بڑا معمول ہے کہ ہمارے بزرگ حضرات جو ہیں یہ قرآن کی طرف پشت نہیں کرتے. گھروں میں بھی قرآن مجید کی طرف پاؤں نہیں پھیلاتے. لیکن آپ سوشل میڈیا پر بھی کوئی ایسی تصاویر دیکھتے ہیں. آج کل بڑے پڑھے پڑھے لکھے حضرات، لیکن جو تعلیم عام ہوتی جا رہی ہے تو ادب کے اندر بھی فقدان آتا جا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دل و جان سے قرآن سے محبت کرنے اور قرآن کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ قرآن مجید کا دوسرا حق ہے کہ قرآن سے محبت بھی کی جائے اور قرآن سے قرآن کی دل و جان کے ساتھ تعظیم کی جائے. لیکن ہماری محبت کا عالم معذرت کے ساتھ آج کے دور میں کچھ ایسا ہو گیا ہے، اخبارات کا مطالعہ تو ضروری ہے، فیس بک کے اوپر وزٹ کرنا تو ضروری ہے، موبائل کو ٹائم دینا تو ضروری ہے، سیاسی گفتگو کے لیے ٹائم ہے، بازار میں بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا ٹائم ہے، کام کاج کے لیے ٹائم ہے، لیکن قرآن کی زیارت کرنے اور قرآن کی تلاوت کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں. آپ اپنے آپ سے محاسبہ کیجئے کہ کتنے دن ہو گئے مجھے قرآن کی زیارت کیے ہوئے، کتنے دن ہو گئے مجھے قرآن کی تلاوت کیے ہوئے. ایک تو اس اعتبار سے ہمارے اندر کمی ہے، اور دوسری طرف دیکھیں بچہ پیدا ہوا انٹیلیجنٹ ہے، ذہین ہے، ذکی ہے، تو جناب مشاورت ہوتی ہے گھر میں کہ اعلیٰ اسکول میں بھیجیں جہاں کا نظام تعلیم مضبوط ہو، ہم وہاں پر اپنے بچے کو داخل کروائیں. لیکن بچہ اگر کند ذہن ہے، نالائق ہے اور گھر میں شراب بھی ہے تو چلو مدرسے میں چھوڑاؤ. قرآن سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اعلیٰ بچہ جو ذہن کے اعتبار سے مضبوط ہے، جو لائق ہے، انٹیلیجنٹ ہے، اس کو سب سے پہلے اللہ کے دین کے لیے وقف کریں، ہم اس کو قرآن کا حافظ بنائیں. لیکن آج قرآن سے محبت کے صرف دعوے نظر آ رہے ہیں، عملی طور پر ہم بہت پیچھے چلے گئے. اسی لیے کسی نے کہا درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. لہذا سامعین کرام، ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت بھی کریں، قرآن کی زیارت بھی کریں، اور عملی طور پر اپنے بچوں کو قرآن سے محبت کرنے والا بنائیں، ان کو قرآن کا حافظ بنائیں. اب معذرت کے ساتھ باتیں کچھ تلخ ضرور ہیں، لیکن آج ہمارا انداز کیسا ہے؟ فزکس، کیمسٹری، میتھ، انگلش، اس کے لیے ہم ٹیچر رکھتے ہیں، ٹیچر بھی مضبوط. جی کیوں؟ جی میتھ پڑھانی ہے، اس نے انگلش پڑھانی ہے، اور قرآن کی تلاوت یا قرآن سکھانے کا موقع آیا تو کیا کرتے ہیں؟ صبح کا وقت ہے، ایک قاری صاحب ہے، ایک قاری صاحب، یہ قاری صاحب کے اوپر بھی ظلم ہے. ایک قاری صاحب، ایک مسجد کے امام اور پورا محلے کے بچے وہاں پر جمع. اب مجھے بتائیں کہ ایک قاری صاحب کس طرح یہ سارے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں؟
اور ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جناب مسجد میں پڑھ آیا بس ٹھیک ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح ہم فزکس کے لیے، کیمسٹری کے لیے، میتھ کے لیے، انگلش کے لیے ٹیچر رکھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھانے کے لیے بھی علیحدہ سے اہتمام کریں، لیکن ہم نہیں کرتے. اسی وجہ سے آج ہمیں جو مسائل ہیں، بے روزگاری ہے، پریشانی ہے، الجھنیں ہیں، بیماریاں ہیں، اس کی وجہ یہی ہے ہم نے قرآن سے دوری اختیار کی ہوئی ہے. لہٰذا اپنے امام مسجد کی بھی ہیلپ کیجئے. جس طرح آپ انسان ہیں وہ بھی ایک انسان ہے. اگر اس کے پاس تھوڑے بچے ہوں وہ کم وقت میں ان کا اچھے طریقے سے سبق سن سکے گا، لیکن ایک قاری صاحب ہے، 1 گھنٹہ 150 بچہ آیا ہوا ہے، ان کے پاس کون سا ایسا آلہ ہے کہ وہ آدھے گھنٹے میں، پون گھنٹے میں یا 1 گھنٹے میں 150 بچہ یا 100 بچے کا سبق سن کے بھیجے؟ ایسا نہیں ہوتا. پھر بامر مجبوری امام صاحب کو بھی بچہ لگا کر یہ بچوں کا سبق سننا پڑتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں جی قرآن پڑھ آیا ہے. اب جب ہمارے سامنے کوئی بچے آتے ہیں، جب ہم ان سے قواعد پوچھتے ہیں تو بچہ تو دور کی بات، جو بچے کو داخل کروانے آتا ہے استاد والد، اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ قواعد کون سے قواعد ہیں. پھر کہتے ہیں جی آپ کا پڑھنا اور ہے، ہم نے پڑھا ہوا کچھ اور ہے. جبکہ شریعت کا مطالبہ کیا ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ قرآن کو معروف طریقے سے پڑھا جائے، مجہول طریقے سے پڑھنے کی اجازت نہیں. لیکن ہم گھر میں کسی عورت کے پاس بیٹھ کر پڑھ کر اپنے آپ کو بنا لیتے جی ہم نے ایک دفعہ قرآن پڑھ لیا. اس لیے معذرت کے ساتھ کسی اچھے سے قاری صاحب کو اپنا قرآن سنائیں. اگر آپ کو ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی، اخفاء، ادغام، غنہ، سکتہ، احاطہ، یہ جو الفاظ میں بول رہا ہوں آپ کو نہیں پتا تو سمجھ لیں پھر آپ کو قرآن کے تلفظ میں کمزوری ہے. اس لیے کوشش اس بات کی کریں خود بھی قرآن سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھانے کا اہتمام کریں. ٹھیک ہے آپ کا ذہن نہیں بن رہا حافظ قرآن بنانے کا، لیکن قرآن کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا تو ضروری ہے. تو ایک مرتبہ تلفظ کے ساتھ پڑھانے کا تو اہتمام کیجئے، کسی اچھے سے قاری صاحب کا اہتمام کیجئے. جب آپ کسی انگلش ٹیچر کو 1 مہینے کے 3,000 یا 5,000 دے سکتے ہیں تو کیا قاری صاحب کو 500 روپے نہیں دے سکتے، 1,000 روپے نہیں دے سکتے؟ اس کی بھی ضروریات ہیں. لہٰذا کسی اچھے سے قاری صاحب کا اہتمام کریں اور اپنے بچے کے لیے علیحدہ سے ٹائم لیں. یہ قرآن سے محبت کا پھر عملی ثبوت ہوگا. لہٰذا کوشش فرمائیں اگر آپ کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے تو آپ کوشش کریں ہمارے بچے میں کمی نہ رہے. اپنی کمی بھی دور کیجئے لیکن اپنے بچوں کے لیے اعلیٰ تعلیم دلوانے کا اہتمام کیجئے. یا پھر اپنی مسجد کے اندر 2-3 بندے اور ایسے آپ شامل کریں جو آپ کے قاری صاحب کی ہیلپ کر سکیں، تاکہ وہ 15 بچے جو ہیں وہ تقسیم کر کے اچھے طریقے سے سبق سن سکیں، تاکہ وہ بچے کے اندر بھی بہتری محسوس ہو. لہذا قرآن سے محبت کا عملی ثبوت دینے کی حاجت ہے. جب ہم عملی طور پر آگے آئیں گے تو انشاءاللہ پھر دیکھیں بہاریں کیسی آتی ہیں، پھر رونقیں کیسی آتی ہیں، پھر یہ تنگ دستیاں کیسے دور ہوتی ہیں، پھر یہ بیماریاں کیسے دور ہوتی ہیں. آج بیماریاں ہیں، تنگ دستی ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے. ہم بڑے اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن سے دوری اختیار کی ہوئی ہے، قرآن کی تعلیمات سے دوری اختیار کی ہوئی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے دوری اختیار کی ہوئی ہے. لہذا قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن سے محبت بھی کی جائے اور قرآن کی دل و جان سے تعظیم بھی کی جائے. قرآن مجید کا تیسرا حق بڑا ہی اہم حق ہے اور بنیادی حق ہے.
وہ کیا ہے کہ قرآن کو پڑھ کر قرآن کے احکامات پر عمل کرنا۔ اب قرآن کے اندر ہے کہ جھوٹ نہ بولو۔ اب قرآن پڑھنے والے نے قرآن کی تلاوت تو کی مگر جھوٹ بولنا بند نہیں کیا۔ قرآن میں حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، مگر قرآن کی تلاوت کرنے والا قرآن کی تلاوت تو کر رہا ہے مگر نماز نہیں پڑھ رہا۔ قرآن کی تلاوت کرنے والا قرآن کی تلاوت تو کر رہا ہے مگر وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا، وہ سود سے نہیں بچ رہا۔ اس لیے ضروری ہے، قرآن کا یہ حق ہے، قرآن کا حق ہے کہ قرآن کو پڑھ کر اس کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ سامعین کرام، قرآن ایسی پیاری کتاب ہے جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ پیچھے والے بھی بولیے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ثواب ہے۔ قرآن کو چھونا بھی عبادت ہے، قرآن کی تلاوت بھی عبادت ہے۔ قرآن کو چومنا یہ بھی ثواب کا کام ہے، لیکن ہم اس وقت تک قرآن سے کما حقہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہم تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کے احکامات پر عمل نہ کریں۔ قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے اور قرآن کے احکامات پر عمل بھی کرنا ہے۔ اب حدیث مبارکہ سنیے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ وہ قرآن تو پڑھتے ہیں مگر قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ اب اس حدیث پاک کا مطلب ہے کیا؟ محدثین کرام نے اس کے بڑے مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب یہ بیان کیا ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں مگر قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ صبح اٹھ کر قرآن کی تلاوت کی مگر سود کا کاروبار نہیں چھوٹا، صبح اٹھ کر قرآن کی تلاوت تو کی مگر 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کے لیے اہتمام نہیں ہوا، قرآن کی تلاوت تو کی مگر گالی گلوچ میں کمی نہیں آئی، قرآن کی تلاوت تو کی مگر غیبت کا سلسلہ چلتا رہا، قرآن کی تلاوت تو کی مگر چغل خوری کا سلسلہ چلتا رہا، قرآن کی تلاوت تو کی مگر دل آزاری کرتے رہے، قرآن کی تلاوت تو کی مگر ماں باپ کو اذیت دیتے رہے، پھر یہ ان کے بارے میں وعید ہے۔ فرمایا کئی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں مگر قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ جو قرآن تو پڑھتے ہیں مگر قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ اور ایک مفہوم علماء کرام نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو قرآن تو پڑھتے ہیں مگر تجوید کا خیال نہیں رکھتے، بس تیزی کے ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں، یا لمون تالمون کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ جس طرح معذرت کے ساتھ ہم نماز تراویح کے اندر ہماری توجہ قرآن سننے کی طرف کم، سلام پھیرنے کے بعد گھڑی کی طرف توجہ زیادہ ہے، کہ آج حافظ صاحب نے 10 منٹ لیٹ تراویح پڑھائی ہیں، اور اگر کوئی حافظ صاحب تجوید کے ساتھ پڑھنے والے ہیں، آہستہ پڑھنے والے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہم نے اس کے پیچھے پڑھنی نہیں۔ اور آج یہ سلسلہ اتنا عام ہوتا جا رہا ہے قرآن سے دوری کا کہ تراویح کے اندر ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت کو ختم کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، مگر آپ گوندل کے اندر ریسرچ کر کے دیکھیں کتنی جگہوں پر سورتیں پڑھی گئیں،
حافظ صاحب موجود ہیں، اگر گوندل کے اندر حافظ نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا؟ جہاں پر اتنے ادارے کام کر رہے ہیں، لیکن اس علاقے میں جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے، ہم نے یہاں سے حفاظ بنتے دیکھے ہیں، لیکن آج یہ دور بھی آ گیا کہ گوندل کے اندر اور اطراف کے اندر سنت موقدہ کو ترک کیا جا رہا ہے، اور ہم صورتیں سن کے خوش ہو رہے ہیں، گویا وہ بھی قرآن ہے، لیکن شریعت کا مطالبہ تو سنیں۔ شریعت ہم سے تقاضا کیا کر رہی ہے؟ شریعت ہم سے تقاضا یہ کر رہی ہے کہ قرآن مجید کو ایک مرتبہ ختم کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اگر چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ لیکن ہم اتنی شان والا مہینہ، اس میں بھی گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، جہاں پر صورتیں پڑھی جا رہی ہوں وہاں تعداد زیادہ، اور جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے وہاں صف 1 یا 2، اور وہاں پر بھی دیکھا جاتا ہے جی ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا، حافظ صاحب تھوڑی سپیڈ تیز کریں۔ یہ ہمارے حالات ہو گئے ہیں، کس چیز پر گفتگو کی جائے؟ اور ادھر دیکھیں، امام الانبیاء ہیں، فخر انبیاء ہیں، تاجدار مدینہ ہیں، میرے حضور اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں، لیکن بتایا گیا کہ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، خوبصورت انداز میں تلاوت کر رہا ہے، امام الانبیاء ہوتے ہوئے میرے حضور اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں اور دیر تک قرآن کی تلاوت کو سن رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہر روز 1 مرتبہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پورا ایک قرآن مجید پڑھتے ہیں، 1 رکعت کے اندر پورا قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ ہمارے غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ رمضان المبارک میں 61 قرآن ختم کرتے ہیں، 1 مرتبہ رات کے وقت، 1 مرتبہ دن کے وقت، 1 مرتبہ تراویح کے اندر 61 قرآن مجید کی آپ تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارے اسلاف، اور آج ہم نے 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے کے لیے بھی ہم کہتے ہیں نہیں جی گرمی بہت زیادہ ہے، سورتوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ لہٰذا مجھے پتا ہے میری اس گفتگو کرنے سے میری مخالفت ہونی ہے، باتیں لوگوں نے کرنی ہیں، لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم حق پہنچائیں عوام تک۔ زبانیں کٹتی ہیں تو کٹ جائیں، گردنیں کرتی ہیں تو کٹ جائیں، لیکن حق بولنا ہماری ذمہ داری ہے۔ لہذا معذرت کے ساتھ جو لوگ صورتوں کا اہتمام کر رہے ہیں، اگر تو وہ علاقے ہیں جہاں پر حافظ مل ہی نہیں رہا تو وہاں تو ٹھیک ہے، آپ کا عذر چل جائے گا، لیکن ان علاقوں میں تو الحمدللہ حفاظ کی کثرت ہے۔ لہذا اپنے علاقوں میں، اپنی مساجد میں یہ سنت موقدہ کو ترک کرنا چھوڑے، ورنہ عند اللہ پکڑ ہوگی بڑی سخت۔ وہ انتظامیہ والے، وہ مسجد کے نوازی جو کہتے ہیں کہ میں لیٹ ہو گیا ہوں، میں ان کی پکڑ ہوگی آخرت میں۔ لہذا گھر جا کر کیا کرنا ہے؟ وہ خبریں سننے کے لیے ٹائم ہے، سیاسی گفتگو کے لیے ٹائم ہے، لیکن 1 گھنٹے کے لیے، 1.5 گھنٹے کے لیے قرآن سننے کے لیے ٹائم نہیں۔ لہذا میں گزارش کروں گا، یہاں پر بھی الحمدللہ یہاں پر تو شبینہ ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت پورا قرآن کی تلاوت کو سنا جاتا ہے، لیکن کچھ مساجد ایسی ہیں، مجھے نام لینے کی حاجت نہیں، ہم مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، جہاں پر سورتوں کا کام شروع ہو گیا چند سالوں سے۔ لہذا سورتوں کی تلاوت کریں، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن شریعت کا حکم کیا ہے کہ قرآن مجید کو 1 مرتبہ رمضان کے اندر ختم کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ لہذا انتظامیہ والے بھی رمضان سے 1 مہینہ پہلے، 2 مہینے پہلے کسی اچھے سے حفاظ کی تلاش میں رہیں اور ان سے قرآن کی تلاوت کو سنیں، پورے قرآن کی تلاوت کو سنیں۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں 2 مرتبہ حضرت جبریل سے دور کیا، رمضان میں آپ حضرت جبریل سے دور کرتے تھے، اور آخری عمر میں آپ نے 2 مرتبہ دور کیا۔ یہ ہے حضور کی قرآن سے محبت۔ لہذا قرآن سے محبت کا تقاضا یہ ہے
اپنے بچوں کو قرآن کیا حافظ بنانے کے لیے وقف کریں اور قرآن کی تلاوت کریں. اور یہ جو میں نے کچھ چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں ان کو معذرت کے ساتھ مخالفت کرنے سے مخالفت تو ہو جائے گی، لیکن یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ مرنا تو ہے ہی ہے، تو مرنے کے بعد شریعت کی مخالفت کرنے سے کبھی ہمیں پکڑ نہ ہو جائے، پھر وہاں پر تو کوئی مخالفت کو نہیں دیکھیں گے آپ. لہٰذا کوشش کریں کہ ایک مرتبہ رمضان کے اندر پورے قرآن کو سننے کے لیے کسی حافظ صاحب کا اہتمام کریں. تو یہ قرآن بھی پڑھیں اور قرآن کے احکامات پر عمل بھی کریں. یہ قرآن کا کیا ہے؟ حق ہے. ٹھیک ہے. لہذا ایک تو یہ ہے جو قرآن تو پڑھتے ہیں مگر قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، ان کے اوپر بھی قرآن لعنت کرتا ہے. اور کچھ وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے تو ہیں مگر جلدی سے پڑھتے ہیں، تجوید کا خیال ہی نہیں رکھتے. اب ہے قل هو اللہ احد. اب کاف کا معنی ہے قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اگر آپ نے تجوید کا خیال نہ کیا اور اس میں جگہ ڈنڈے والا کاف پڑھ لیا تو مطلب بن جائے کھاؤ اللہ ایک ہے. کتنا خطرناک معنی ہو گیا. لہذا کوشش کریں خود بھی تجوید کے ساتھ قرآن سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی تجوید کے ساتھ. یہ نہیں کہ گھر میں کسی عورت سے پڑھا لیا، پہلے اس کے بارے میں تو پتہ کرو کہ اس نے خود تجوید سے پڑھا ہوا ہے کہ نہیں پڑھا ہوا، پھر آپ بھیجیں. اگر کوئی ایسی عورت ہے جس نے واقعی تجوید کے ساتھ پڑھا ہوا ہے اس کے پاس بھیجیں، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن وہ پردے کی بھی رعایت ملحوظ خاطر رکھنی ہے. لیکن اگر وہ تجوید کے ساتھ پڑھی ہوئی نہیں اور آپ بھیج رہے ہیں، یا گھر میں یا دیگر کوئی ایسا امام ہے جس نے تجوید کے ساتھ پڑھا ہی ہوا نہیں اور آپ بھیج کر مطمئن ہو رہے ہیں، تو لہٰذا ایسا کام نہ کریں. اچھے سے قاری صاحب کا اہتمام کریں جو آپ کے بچوں کو اچھے طریقے سے قرآن کی تعلیم دیں. مجھے امید ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں گے. اور قرآن مجید فرقان حمید کا ایک حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت خود بھی کی جائے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا لوگوں کو درس بھی دیا جائے، لوگوں کا ایک معمول بنایا جائے. آج افسوس کے ساتھ اخبارات کے لیے ٹائم ہے، دیگر چیزوں کے لیے ٹائم ہے، اور کتنے حفاظ ایسے ہیں، حفاظ جو صرف رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، 11 مہینے تک وہ قرآن کو نہیں دیکھتے. رمضان میں اس نیت سے مصلی سنانا ہے میں قرآن کی تلاوت کروں. نہیں، شریعت ہمیں یہ حکم دے رہی ہے کہ آپ دن ہو یا رات جب بھی وقت ملے قرآن کی تلاوت کریں. آپ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، میرے حضور نے کیا فرمایا سنیے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جو بندے آگے ہیں اور جو بندے پیچھے ہیں، حدیث مبارکہ سننے کی نیت سے سن کر سب نے ذرا ایک گونج پڑے، ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلاوت قرآن افضل عبادت ہے. افضل عبادت کیا ہے؟ تلاوت قرآن، یہ افضل عبادت ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھنے سے رحمت اترتی، فرشتے پروں سے سایہ کرتے اور سکینہ یعنی اطمینان نازل ہوتا ہے. یہ ہے قرآن کی تلاوت. میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اس کو پانی لگ جائے، میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ نے عرض کی، حضور لوہے کو زنگ لگ جائے تو اس کی صفائی ممکن ہے؟
مگر اگر دل کو زنگ لگ جائے تو دل کی صفائی کیسے ہے؟ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے اور موت کو یاد کرنے سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے سے۔ تو یہ سامعین کرام، مختصر سے وقت میں نے قرآن مجید کے چند حقوق آپ تک پہنچائے ہیں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان حقوق کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے معاشرے کے اندر چیزیں رائج نہیں ہونی چاہیے تھی وہ ہو رہی ہیں، ان کی جگہ پر جو قرآن کے تقاضے ہیں، قرآن کا حکم ہے، وہ چیزیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ 18 ذوالحجۃ الحرام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی دن ہے، تو چونکہ ٹائم 5 منٹ رہ گئے ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کے حوالے سے بھی گفتگو کر لی جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں حضرت آدم سے لے کر حضور علیہ السلام تک اور آج تک، بلکہ کہہ لیں کہ کسی انسان کو یہ کمال حاصل نہیں، حضرت آدم سے لے کر حضور علیہ السلام تک کسی انسان کو یہ کمال حاصل نہیں کہ اس کے نکاح کے اندر کسی نبی کی 2 شہزادیاں آئی ہوں، لیکن یہ کمال حاصل ہے، یہ اعجاز حاصل ہے تو حضرت سیدنا عثمان غنی کو حاصل ہے کہ آپ کے نکاح میں میرے حضور کی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے تشریف لائیں، اور میرے حضور فرماتے ہیں اگر میری 10 شہزادیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ ایک روایت میں اگر 100 شہزادیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ جب میرے حضور کی 2 شہزادیاں ان کے نکاح میں آئیں تو حضرت عثمان کیا بنے؟ ذوالنورین۔ کیا بنے جی؟ اب تھوڑا سا چلیں آپ کا ذوق بھی، چونکہ آپ ترنم سننے کے شیدائی ہیں، لیکن ہم تو ترنم نہیں لگاتے، لیکن چلیں آپ کا ایک ذوق یہ بھی ہوتا ہے کہ مولوی صاحب تھوڑا سا گجے بھی، تھوڑا سا جو مائک ہے نا یا ساؤنڈ ہے پتہ چلنا چاہیے کہ مولوی صاحب کو بول کے گئے ہیں۔ تو چلے میرا انداز تو یہ ہے کہ اب تک علمی گفتگو پہنچانا، لیکن چلے ایک جملہ سن لیں، اب سن کے پھر آپ نے سبحان اللہ بھی کہنی ہے، کہیں گے جی؟ اب میرے حضور کی 2 شہزادیاں حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں، حضرت عثمان کیا کہلائے؟ ذوالنورین۔ بولے کیا کہلائے؟ 2 نور والے۔ آج لوگ میرے حضور کی نورانیت کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، ارے میرے حضور کی 2 شہزادیاں حضرت عثمان کے نکاح میں آ جائیں، حضرت عثمان ایک نہیں بلکہ 2 نوروں والے ہو جاتے ہیں۔ ارے جس نبی کی 2 شہزادیاں حضرت عثمان کے نکاح میں آ جائیں، حضرت عثمان 2 نوروں والے ہو جاتے ہیں، تو جس نبی کی یہ 2 شہزادیاں ہیں ماننا پڑے گا وہ نبی خود بھی نور والا ہے، وہ نبی خود بھی کیا ہے؟ نور والا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں میرے حضور کی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے تشریف لائیں تو آپ کیا کہلائے؟ ذوالنورین۔ اور آپ ایسے صحابی ہیں کہ جب آپ نے حضور کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر اسلام قبول کیا، آپ فرماتے ہیں پوری عمر اس ہاتھ سے میں نے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا، اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا۔ آپ جب غسل کرتے تھے تو غسل کے وقت بھی حیا کی وجہ سے اپنے کپڑے نہیں اتارتے تھے، اتنے حیا والے تھے۔ اور ایک مرتبہ کیا ہوا، میرے حضور علیہ السلام آرام کر رہے ہیں، آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، دستک ہوئی، پوچھا کون؟ جواب ملا حضرت ابوبکر صدیق۔ اندر آنے کی اجازت حاصل کی اور میرے حضور علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ میرے حضور جس طرح تھے اسی انداز پر رہے،
آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا رہا. تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی. پوچھا کون؟ فرمایا عمر. اندر آنے کی اجازت مانگی. اندر آنے کی اجازت دی گئی. میرے حضور کی بارگاہ میں آئے. گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا. میرے حضور جس حیت پر تھے اسی حیت پر بیٹھے, اسی حیت پر رہے. آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا رہا. پھر دستک ہوئی. پوچھا کون؟ فرمایا عثمان. اندر آئے. جب اندر آئے تو میرے حضور علیہ السلام بیٹھ گئے اور آپ نے اپنی پنڈلی مبارک پر کپڑا رکھ لیا. جب یہ صحابہ کرام چلے گئے, حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج میں نے دیکھا ہے ابو بکر صدیق آئے, اندر آنے کی اجازت طلب کی, ان کو اندر آنے کی اجازت دی گئی, آپ کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی, مگر آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا رہا. پھر عمر فاروق آئے, آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا رہا. پھر عثمان غنی آئے, میں نے دیکھا کہ آپ بیٹھ گئے اور آپ نے اپنی پنڈلی مبارک کے اوپر کپڑا ڈال لیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے, اے عائشہ میں حضرت عثمان سے حیا کیوں نہ کروں؟ حضرت عثمان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. حضرت عثمان سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. آپ جامع القرآن ہیں, قرآن کو جمع کرنے والے ہیں. اور جب آپ قبرستان جاتے تھے, ہمارا انداز سیلفی لینے کا ہے. عجیب دور آ گیا ہے, میں تو حیرت میں مبتلا ہوتا ہوں. قبرستان آخرت کی یاد تازہ کرنے والی جگہ ہے, یہاں سیلفیوں کا کیا کام؟ سیلفی لی فیس بک پر, پھر آگے جستجو کتنے لائک آئے ہیں, کتنے لوگوں نے کمنٹ بھیجے ہیں. اللہ کے بندو, یہ جگہ جو ہے یہ آخرت کی یاد تازہ کرنے والی ہے. آپ قبرستان میں آتے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. قبر کی زیارت کریں, آنکھوں سے آنسو روا. پوچھا گیا کیوں؟ قبر کے قریب سے گزرتے ہیں, آنسو نہیں بہاتے, لیکن جب کسی قبر کو دیکھتے ہیں آپ آنسو بہاتے ہیں, لیکن حضور کی بارگاہ میں قبر کا تذکرہ ہوتا ہے, اس وقت آپ کی یہ حالت نہیں ہوتی. تو آپ فرمانے لگے, میں قبر کو جب دیکھتا ہوں تو اس لیے روتا ہوں کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اگر کوئی بندہ اس سے نجات پا گیا, اس کے لیے آگے کے مراحل سے نجات پانا آسان ہے. اگر وہ اس کے اندر پھنس گیا تو اس کے لیے آگے کے مراحل سے نجات پانا انتہائی مشکل ہے. لہٰذا قبرستان جائیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو, آپ کے اندر فکر آخرت لاحق ہو, آپ اس سوچ میں ڈوبے ہو کہ ان قریب میں بھی اس قبر کے اندر آنے والا ہوں, میرا کیا بنے گا؟ کیا میں نے قبر کے اندر آ کر میری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے کہ میں نے اس کی تیاری کی ہوئی ہے کہ نہیں کی ہوئی؟ اس سوچ کے اندر آپ ڈوب جائیں. تو لہٰذا یہ کچھ سیرت کی باتیں چند ایک بیان کی ہیں, باقی اگلے جمعے میں آپ کے خطیب صاحب آپ کو مزید اس حوالے سے مواد فراہم کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے احکامات پر عمل کرنے, قرآن کی تعلیمات کو اجاگر کرنے اور صحیح معنوں میں قرآن سے عملی محبت کا ثبوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی محبت کو بھی ہمارے دلوں میں کیا کرے, پیدا فرمائے. ہم جئیں تو اسی محبت کے اندر جئیں, ہمارا دنیا سے کوچ ہو, ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت بھی ہو, ہمارے دل میں سارے صحابہ کی محبت بھی ہو. وما علیہ الا البلاغ المبین. سنتیں ادا فرما لیجیے.